أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله عليهم أجمعين. فقال الله حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي صدقا. درود پڑھیے مل کر محمد والے. سب سے پہلے تو آج کے اس مسرت موقع پر عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، چند جملے بیان کروں گا عید غدیر کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد موضوع سے متصل ہونا. آپ آج وہ عید منا رہے ہیں کہ جو عالم اسلام کی سب سے اکبر و بلند و افضل عید ہے. آپ سوال کریں گے کیوں کہا تم نے کہ سب سے بڑی عید ہے؟ اس لیے کہ عید غدیر تو پورا عالم اسلام نہیں منا رہا، جبکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. تو ہم کہیں گے کہ عید الفطر وہ ہے کہ جو روزوں کی تکمیل پر آپ مناتے ہیں. عید الاضحیٰ وہ ہے کہ جو سنت ابراہیمی کو یاد کر کے آپ مناتے ہیں. لیکن نہ عید الفطر کے موقع پر دین مکمل ہوا، نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی حاجی کے کان میں آواز پہنچی آج ہم تم سے راضی ہو گئے، آج ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، آج ہم نے اپنا دین اسلام مکمل ہو گیا. جبکہ آج کا دن 18 ذوالحج غدیر خم کے میدان میں وہ دین مکمل ہو رہا ہے کہ جو ہزاروں برس سے انبیاء کے تبلیغ کے باوجود نامکمل چلا آ رہا تھا. وہ دین آج مکمل ہوا تو مصطفیٰ کے دست حق پرست سے کسی کی ولایت کے اعلان کے موقع پر. وہ دین آج مکمل ہو رہا ہے اور یہ خوشی، یہ عید اسی لیے ہے کہ آج وہ دین مکمل ہوا. یہ عید آپ منا رہے ہیں، یہ سعادت آپ کے حصے میں آئی کہ آپ اس وقت عید منا رہے ہیں کہ جس دن خدا راضی ہوا، جس دن خدا نے دین اسلام کو منتخب کیا، جس دن یہ دین مکمل ہوا. تو عزیزان محترم، فرق واضح ہوا عید غدیر میں اور باقی عیدوں میں. باقی عیدیں بھی مسلمان مناتے ہیں اور یہ جو عید ہے یہ مسلمانوں کی نہ صرف عید بلکہ اسلام کی سب سے بڑی عید ہے. یہ فرق ہے عید غدیر. اور عید غدیر وہ دن ہے کہ جس کے لیے حکم ملتا ہے کہ نیا لباس بھی پہنو، خوشبو بھی تقسیم کرو. خود امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام آج کے روز خوشبو تقسیم کرتے تھے. اور حدیث ہے امام رضا سے کہ جو آج کے دن مسکرا دے فقط، لیکن مسکراہٹ دل سے ہونی چاہیے. بھائی مسکراہٹ تو غدیر کے روز آپ نے بہت سو کے چہرے پر سنی نا، لیکن جو دل سے مسکرائے وہ اور تھے، اور جنہوں نے فقط زبانی مبارکباد دی وہ اور تھے. تو مسکراہٹ جو ہے وہ واقعی مسکراہٹ ہونی چاہیے جو دل سے نکلی ہوئی ہو. تو وہ مسکراہٹ ہو تو خدا اجر و ثواب بھی عطا کرے گا. آج کے دن خاص طور پہ فرمایا کہ آج کے دن اگر کوئی ایک مومن کو کھانا کھلا دے تو گویا ایسا ہے جیسے انبیاء و مرسلین کو کھانا کھلا دیا. فرماتے ہیں 1 درہم اگر صدقہ دیا تو ایسے ہے جیسے 2 لاکھ درہم صدقے دیے. غدیر کے روز اتنا ثواب، کیا وجہ ہے، کیا خاص اہتمام ہے؟
تو میں کہوں گا کہ ایک ایسا منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پہ پانی خود خدا ہے، خطیب مصطفیٰ ہے، موضوع مرتضیٰ ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی، کلمہ تو مکمل ہو گیا، پہلے توحید کا اعلان ہوا، پھر نبوت کا، پھر ولایت کا، اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی، پورا ہمارا ہو گیا کلمہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، کفر و نفاق و شرک مایوس ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں، اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی کا چہرہ غدیر میں، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں، ہجرت کی شب سلایا، صلوات پڑھیں مل کر عزیزان محترم، یہ ہے عید الفطر، اور آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ مسکرانے کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو یہ خیال رکھیے گا کہ جس کی خوشی آپ منا رہے ہیں نا، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑے بزرگوار، بہت بڑے ذکر علی کرنے والے، اور خود جنہوں نے کتاب الغدیر تحریر فرمائی، 14 جلدوں کی کتاب ہے الغدیر، علامہ امینی کی بات کر رہا ہوں، 17 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے علی کے ذکر کے لیے، اور 17 گھنٹے مطالعہ دن میں کرتے تھے، تب انہوں نے 14 جلدوں کی کتاب تحریر کی الغدیر، غدیر کے موضوع پر انہوں نے تحریر فرمایا، ساری زندگی علی علی کرتے رہے، علی کا ذکر کرتے رہے، علی کے متعلق کتاب تحریر کی، اور جب دنیا سے چلے گئے ان کے بیٹے نے سوچا آج میرے بابا کی قبر میں پہلی رات ہے، نہ جانے کس حال میں ہوں گے، ساری زندگی تو علی علی کیا ہے، ابھی سوچ کر سوئے ہی تھے کہ خواب دیکھا، خواب میں مولا کی زیارت ہوئی، اور کیا منظر دیکھا، عجیب منظر ہے، جنت میں ہے، اور جنت کا منظر کیا ہے کہ حوض کوثر پہ سب علی کے چاہنے والے جمع ہیں، اور مولا سب کو جام کوثر سے سیراب کرا رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ ان کے بابا علامہ امینی کا وقت آیا، ان کا موقع آیا، تو مولا جو سب کو جام پیش کر رہے تھے، اپنے دست مبارک میں کوثر کو لیا، اور اپنے دست مبارک سے مولا نے سیراب کروایا۔ سوال کیا مولا سب کو تو آپ جام دے رہے تھے، مجھے آپ نے اپنے دست مبارک سے کیوں پیش فرمایا؟ تو آواز امیر المومنین یہ آئی کہ تمہارا حق بنتا ہے، اس لیے کہ تم نے ساری زندگی ہمارا ذکر کیا۔ تو ذرا تصور کیجئے عزیزان محترم کہ جو علی کا ذکر کرے، علی کے ذکر سے متصل ہو جائے، اس کا یہ مقام ہے، تو جو پورا سال علی علی کرتے ہیں، علی کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، علی کے غم میں المناک ہوتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد۔ اب جو آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں خدا اعلان کر رہا ہے دین کے مکمل ہونے کا، اعلان کر رہا ہے اپنی رضا کا، اعلان کر رہا ہے نعمتوں کے تمام ہونے کا۔ خدا قرآن کی آیتوں کو جو نازل کرتا ہے تو عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں موجود ہیں، عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانی۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ سورج چاند ستارے جو میں نے رکھے ہوئے ہیں کائنات میں، یہ سب نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ ہر بار سورج مشرق ہی سے طلوع ہوتا ہے، مغرب ہی میں غروب ہوتا ہے، انسان غور کیوں نہیں کرتا کہ اگر اس کائنات کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، تو یہ ہر بار سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب کیوں ہوتا ہے؟ ہر بار چاند و ستارے کیوں آسمان میں نظر آتے ہیں، اور ایک مختصر وقت کے لیے کیوں نظر آتے ہیں، صبح نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ سینکڑوں سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں، یہ تب آئیں گے کہ جب آپ غور کریں گے، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن چونکہ انسان روزانہ دیکھتا ہے، تو اب یہی آیت جو نشانی تھی، یہ اس کی اب عادت بن جاتی ہے، آیت نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ روزانہ اس بات کو دیکھتا ہے، وہ روزانہ دیکھتا ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، وہ روزانہ دیکھتا ہے ستارے ہیں، روزانہ دیکھتا ہے چاند، وہ روزانہ دیکھتا ہے سمندر کو، وہ روزانہ ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو آیتیں تھیں یہ اب عادتیں بن گئیں، لیکن خدا وہ ہے کہ جو عادت کو آیت منوانا چاہتا ہے۔ تو ذرا دیکھیے گا کہ اب آیت اور عادت میں کیا فرق ہے۔ بھائی سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، مغرب میں غروب ہونا آیت ہے، لیکن اگر کوئی سورج کو پلٹا دے تو اب یہ عادت نہیں رہا، آیت بن گیا۔ چاند کا آسمان کا چمکنا عادت ہے،
لیکن اگر کوئی زمین پہ بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو یہ آیت بن جاتی ہے۔ سمندر ڈبو دیتا ہے، لیکن اگر سمندر موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے لیے راستہ بن جائے تو یہ عادت نہیں رہا، آیت بن گیا۔ بھائی دروازے سے کسی کے گھر میں داخل ہونا تو عادت ہے، لیکن اگر دیوار کعبہ کسی کے لیے شک ہو جائے تو اب عادت نہیں رہی، آیت بن گئی ہے۔ پرندوں کا آسمان میں اڑنا عادت ہے، لیکن اگر ابرہہ کی قوم پر عذاب بن کر آ جائے تو اب یہ آیت ہے۔ بھئی اب کہنے کی اجازت دیجئے کہ لکڑیوں کا ممبر بنانا تو عادت ہے، لیکن اگر پالان شتر کا ممبر تعمیر کروا کر پیغمبر کسی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے من کنت مولا فہذا علی المولا تو اب عادت نہیں رہی، آیت بن گئی۔ شام کہاں جاتا ہے؟ مغرب کی جانب مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، واہ۔ درود پڑھیے مل کر محمد قلم بولا، ہنر بولا، علی مولا، علی مولا، نظر بولی، جگر بولا، ادھوری تھی ازاں جزوے ازاں مولا علی آئے، مؤذن چیخ کر بولا علی مولا۔ ہوئی جس پیڑ پر پھانسی، چڑھے جس دار پر میسم، گواہی میں شجر بولا، اور کیا دریا پہ جب قبضہ، علم گاڑا لبے دریا، کیا دریا پہ جب قبضہ، علم گاڑا لبے دریا، تو حیدر کا پسر بولا۔ بس اب استغاثہ کرتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، تیرا بھی کرم عام ہے یا حیدر صفدر، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے میں ایک طرف ہوں، نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں۔ دعا گو ہے کہ پروردگار جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہے پروردگار دارالشفا کے صدقے، اہل بیت کے صدقے انہیں شفایابی عطا فرمائے۔ ظہور قائم میں تاجیل ظہور قائم کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، جشن کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔